وعلیکم السلام حسن بھائی۔ کیا حال چال ہے؟ میرا آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں سنی ہوں، میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں اسلام پہ کہ مطلب کس سائڈ پہ جاؤں، تو دو راستے بندے کو دیکھتے ہیں، ایک شیعہ والا اور ایک یہ والا سنیوں والا، وہ صحیح بخاری مسلم والا۔ تو اس پر تو چلیں میرا آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر تھوڑا ہے کہ وہ کتابیں نہیں، تو میرا امامت کے ریلیٹڈ ہے کہ امامت مطلب قرآن میں آئی ہے کیا، اتھینٹک ہے کہ مطلب کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ختم نبوت ہے تو پھر یہ امامت کا کنسیپٹ کیوں؟ تو کس نے بولا تو نہیں یہ ہے؟ میرا کوشچن ہے۔ اگر نہیں ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے مسلمانوں کو لیڈ تو کرنا ہے نا، کسی نے کرنا نہیں کرنا؟ وہ مسلمانوں ٹھیک کی ہے، قیادت ہے کہ نہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قیامت تک تو نہیں رہنا، جب قرآن آ رہا ہے اس کے بعد ان کا ایک دن موت بھی آنا ہے نا، ان کے بعد مسلمانوں کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اگر یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل دین ہے؟ بھائی اتنا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غائب ہے، کہ لوگوں کو اپنے آپ سے امام بنانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ بھول گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو پھر یہ ادعا کیوں ہے کہ قرآن کامل ہے، دین کامل ہے، جی سنت کامل ہے، جب اتنی بڑی چیز جو سب سے اہم بات ہے، جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں ان کی لیڈر کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، وہ مدینہ سے جب چلے جاتے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی، وہ اس کے بغیر نہیں جاتے کہ کوئی اپنا جانشین، کوئی اپنا خلیفہ، کوئی اپنا نائب بنا کر چلے جائیں۔ انہوں نے بہت سارے افواج بھیجیں، بہت سارے لشکریں بھیجیں جنگوں کے لیے، کبھی اس طرح نہیں کیا کہ بھائی کسی لشکر کو بھیج دے ایسی، کوئی اس کا امیر تعین ہی نہ کرے۔ امیر تعین کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ شخص شہید ہو جائے تو اس کے بعد امیر کون ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ شہید ہو جائے تو پھر امیر کون ہوگا، یہ بھی تعین فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ لشکر جاتے تھے مثلا ایک دن کے لیے، آدھا دن کے لیے، 2 دن کے لیے، بہت دفعہ جاتے تھے جنگ بھی نہیں ہوتا تھا، واپس آتے تھے، تو یہ تعین فرماتے تھے۔ اور مختلف ان جو شہر ہوتے تھے ان کے لیے وہ زکوٰۃ وہاں سے کس نے جمع کرنا ہے اس کے لیے وہ نائب معین کرتے تھے۔ جب وہ اب قیامت کے لیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان ہی نہ کرنا، قرآن نہ سنت میں، جی نہ امامت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے پتہ ہی نہیں، جی شریعت میں بیان ہی نہیں کیا گیا، ہاں تو اس لیے جو ہے پر صحابہ ابو بکر کو بنائیں گے، پھر ابو بکر عمر کو بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تو یہ جو قرآن میں آپ کو میں بھائی صاحب آپ کو جو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں سنت میں یہ شیعوں نے بنایا ہے بھائی، یہ کانسیپٹ شیعوں نے بنایا، اللہ اور رسول نے نہیں بولا۔ تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی اہم بات نہیں کی ہے تو پھر اس دین کا فاتحہ پڑھو، اس دین کا فاتحہ پڑھو، کیونکہ اس طرح خیانت اب غداری اپنے ہی امت سے جب اللہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو اللہ ہی نہیں ہے، وہ نبی بھی نبی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید اللہ اور رسول کے علاوہ ایک دوسرے طائفے کی طاعت کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں، قرآن امامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کی طاعت آپ پر واجب ہے، جس کی طاعت آپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو صرف اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے نہیں، اللہ اور رسول کے بعد ایک ایسا طائفہ ہے اس امت میں جس کی طاعت واجب ہے بنص قرآن، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، وہی طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولی الامر کون ہے؟ آپ کے علماء سے پوچھیں تو کہتے ہیں یہ یزید ہے، جی وہ یزید جس نے کعبہ جلایا، اور بھائی وہی طاعت جو اللہ اور رسول کے لیے ہے ایک ایسے فاسق شخص کے لیے کہ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کعبہ جلا دو، جی میرے فوج میں آ جاؤ، ہم کعبہ جلانے جا رہے ہیں، جس نے مدینے میں آ کر مدینے میں اس کے فوج واقع حرم ہے اس کی فوج، مسلم ابن عقبہ ایک صحابی تھا جس کو بہت سارے علماء مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، اس کے کمانڈ میں 3 دن تک وہ مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار کے بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ ریپ کرتے رہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ بھائی، ہاں مجھے بتاؤ وہ ہے یا یہ اولی الامر جس کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح واجب ہے، یہ ان کی صفات بھی اللہ اور رسول کی طرح ہونی چاہیے، کہ ان کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عصمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ اولی الامر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ اولی الامر جو بھی حکم دے دیں مان لیں؟ ہم خلفاء کے بعد جاتے ہیں، وہ بہت حرام حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کعبہ جلاتے ہیں،
تو یہ اولی الامر جس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، رسول جو بھی حکم دیتے ہیں ان کی طاعت واجب ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے ہر خطا اور ہر غلطی سے. وہ کون ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر قسم کی پلیدی سے پاک ہے. قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا اپنا ارادہ ہے کہ اللہ خود، نہ کہ لوگوں کے محنت سے نہیں یا آپ کے اپنی محنت، اللہ نے خود آپ کو ہر قسم کی رجس، ناپاکی سے پاک کیا ہے، اور آپ کو نہایت ہی پاک، جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں ان سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ بنایا. یہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مختصر. اچھا لیکن مطلب جس طرح آپ نے کہا وہ یہ والی آیت پیش کی ہے وہ اولی الامر، تو مطلب یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یا میں نے بھی بتا دیا نا، میں فارسی میں ہمارے بات کی، اردو میں بات کی نا. جس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب سن لیں دوبارہ، جس کی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، ان کو رسول کا ہر حکم واجب ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھئی تم یہ کام کرو، تم آگے سے کہہ دیں پیغمبر غلطی کر رہے ہیں. کہہ سکتے ہو بھائی؟ او بھائی کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا ساتھ آپ سن لینا بھائی، میں آپ کو میں ایڈریس بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ ولی الامر کون ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. وہی طاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت ولی الامر کے لیے. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز، کسی چیز، کوئی بھی حکم دے دیں، ان کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے سب عقول غلط ہو سکتا ہے، ان کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو کا حکم وہ اپنے سے بولتے ہی نہیں ہے، اللہ سے بولتے ہیں نا. اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ غلطی نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان واجب ہے. تو یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر امت کے علماء نہیں ہو سکتے. امت کے علماء غلط فتوے دیتے ہیں، آپ کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علماء کے بہت سارے ماشاء اللہ غلط فتوے دنیا میں ہیں. یہ اولی الامر آپ کے حکام خلفاء نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی بتا دیا نا کہ خلفاء تھے جو اپنے بھائیوں کو انہوں نے ریپ کیا، اپنی ماؤں کے ساتھ ریپ زنا کرتے تھے. بہت سارے بنی امیہ کے خلفاء تھے، جو یزید خود وہ اسی بات پہ متہم ملعون کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اس نے یہی جو مدینہ والے گئے تھے نا ایک وفد شام، وہ واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا، حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا، اس نے یہی کہا تھا کہ ہم جب تک شام میں تھے، یزید سے ملنے گئے تھے، تو ہمیں تعجب ہے کہ ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نازل نہیں ہوئے. ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید اپنی ماں کے ساتھ ملعون زنا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے خلفاء جو کعبہ جلاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ذبح کرتے ہیں، جو صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ ریپ، پورے ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیے تھے مدینہ منورہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہاں پہ گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب کیے، نستجیر باللہ، وہاں پہ انہوں نے ہر طرح کی بہرحال واقع حرہ بڑا معروف ہے، اور واقع حرہ کی طرح بہت سارے واقع ہو چکے ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے مسلمانوں ہی کے ساتھ کیا. تو یہ عمرہ نہیں ہو سکتے، آپ کے بادشاہ حضرات نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کی جس طرح نبی، وہی طاعت جو نبی کے لیے، اسی طرح کی طاعت صرف اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو معصوم کون ہے میرے محترم بھائی؟ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے عصمت کا ادعا نہیں کیا ہے سوائے ہمارے 12 امام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان 13 حضرات کے علاوہ کوئی مدعی ہی نہیں ہے عصمت کا. کبھی معاویہ نے، کبھی عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، کسی صحابی نے ادعا نہیں کیا کہ میں معصوم ہوں. یہ اس کا کنٹینڈر ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کا امیدوار، اس پوزیشن کے لیے امیدوار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی، صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، شیعوں کے امام ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، بے علاوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف یہی، اور قرآن بھی یہ گواہی دے رہا کہ یہ معصوم ہے. آیت تطہیر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا. اب بولیں مزید کیا پوچھنا ہے آپ؟ تو پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل قرآن میں ہے کہ محمد نام آیا ہے، نبی یہ ہیں،